تو ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر تم کس طرف الٹی راہ پر چل رہے ہو؟ اس سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت ایسی ہی تم بھی بنا کے لے آؤ، اور اگر ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم میں گرفت میں نہیں آئی، وہ جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ یعنی کہ جس چیز کو جس کو سمجھ نہیں سکے نا، جس پر ایمان نہیں لا سکے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اس کو انکار کر دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا خواہ انہیں کچھ بھی نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے تھے۔ ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں، اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب ہوگا؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاریخ بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ اس کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا ہی بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو، پوری دنیا کی دولت بھی ہو، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر انسان جانتے نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز جس نے جو بھیجی ہے یعنی قرآن، اس پر لوگوں کو کہو کہ خوشیاں منائیں، یا لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے، آپ کا رب خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس وقت، یہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر، دنیا کی ہر چیز سے بہتر۔
دنیا کی کوئی بھی چیز لے آئیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی بہتر ہے اس سے، کچھ بھی نہیں. یہ ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اور تو ہمیں کیا جمع کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے، اس کا علم جمع کرنا چاہیے، اس کی تلاوت، اس کی قرأت، اس کے اندر غور و فکر، اس کا تدبر، اس کو لوگوں تک پہنچانا، ہمیں یہ جمع کرنا چاہیے. قرآن کے 5 حقوق ہیں جسے ہمیں پورا کرنے کی فکر رکھنی چاہیے. اور یہ جو ہے نا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ، یعنی کہ قرآن کو سیلیبریٹ کرو. تو اس سے یہ پتہ، ایک تو سمپل سی اس کی جو سیلیبریشن کی ہمیں ملتی ہے مثال، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب بھی قرآن ختم کیا کرتے تھے تو وہ محلے کے بچوں کو ارد گرد سے بلا کر ان کو شیرینی یا کھجوریں وغیرہ بانٹا کرتے تھے. تو اٹس اوکے، یعنی سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے نا کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہے نا وہ قرآن کی سیلیبریشن ہے، وہ رمضان کی سیلیبریشن ہے. اور ہماری سیلیبریشن کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، ہم دورہ قرآن کرتے ہیں. ریلی میرا کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنی جو نان مسلم کبھی فرینڈز ہیں نا ہمارے، ان کو لے کر ہم تراویحوں پہ جائیں، وہ بھی قیام کے دنوں میں. وڈنٹ دے بی امیزڈ کہ رات کو 1:30 بجے مسجد میں کیا رونق ہوتی ہے. اور ایک تو ماشاءاللہ ایک تو رونق ہوتی ہے نا کہ جو ماشاءاللہ جو لوگ تراویح اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، اور مطلب وہ رونق لگی ہوتی ہے. جو ایک باہر ایک مجمع لگا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کا ہے، وہ جو لگے ہوتے ہیں گپے مارنے اور کھانے پینے، اور کوئی ٹم ہارٹنز لے کر آ رہا ہے، وہ ایسا سما ہوتا ہے یقین کریں. اور آنے والا ابھی بھی تراویحوں میں یہی حال ہے الحمدللہ. لیکن جو قیام کے دنوں میں مزہ آتا ہے نا، کیا سیلیبریشن ہے الحمدللہ. اینڈ وی شوڈ بی سو گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار اسلام، فار قرآن اینڈ فار رمضان. یقین کریں کہ یعنی انسان جب رمضان گزرنے لگتا ہے نا تو واقعی انسان کو پھر اگلے رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی پوری برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی یعنی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم، اور اس کا ایک بھی لمحہ جو ہے ہم ضائع نہ کریں. لیکن یہ رمضان اٹس این امیزنگ منتھ. اور الحمدللہ ایک اس کے اندر جو ایک اسپرٹ فیل ہوتی ہے نا آپ کو، ایک اسپرٹ جو پورے سال میں نہیں آپ کو فیل ہوتی. نہ مسجدوں کی وہ رونق رہتی ہے، نہ وہ یعنی سحری اور افطار کی وہ بات رہتی ہے. اور بڑے ہی بدقسمت وہ گھرانے ہیں کہ جہاں پہ سحریوں اور افطاریوں پہ نا وہ رونقیں نہیں لگتی. یعنی سحری ایسی ہے کہ بچے کہتے ہیں نہیں ہم پانی پی کے سو جائیں گے، اور ہمیں نہ اٹھانا، یا یہ کہ یعنی ہم پہلے ہی رات کا کھانا کھا لیتے ہیں بس اٹھ کے فجر پڑھیں گے. سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کے اوپر اتنی حدیثیں ہیں کہ اٹس امیزنگ. اور اپنے گھر میں نا سحری کو ایک سیلیبریشن بنانا چاہیے ہمیں، سیلیبریشن. اور ماں کا اس میں بڑا ایک ہاتھ ہو سکتا ہے کہ سحری پہ جب بچے اٹھیں تو آپ ان کو ویلکم کریں، ان سے پیار سے بات کریں، اس وقت ان کی تعریف کر دیں، یا جو بھی کوئی بات ہو. یعنی وہ ایسے سڑے ہوئے آتے ہیں، یوں بیٹھ کے یوں کھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے کوئی اچھی اچھی باتیں کریں اس وقت. ان کو احساس دلائیں کہ بیٹا ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، مسلمان جاگ رہے ہیں. اور بچپن سے یہ بات ان کے دل میں ڈالیں کہ سحری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس کے کھانے میں برکت ہے. اور آپ سحری میں جتنا مرضی کھائیں، ٹرسٹ می وہ نہیں ہوتا اس میں برکت ہے الحمدللہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم سحری کو اسکپ کرتے ہیں اور افطاری میں ہمارا جو ہے فوکس ہے. افطاری میں کم کھائیں، سحری میں زیادہ کھائیں. سحری از اے بیوٹیفل تھنگ، اس کو انجوائے کریں آپ. اسی طرح مسجدیں اور تراویاں اور یہ ہمارا اکٹھا ہونا، ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں. تو یہ ہے وہ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ اکٹھے کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یا تم اللہ پر افطرا یعنی جھوٹ گھڑتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں میں بھی تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو.
اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا ہے, ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو, آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے رہنے والے ہوں, سب کے سب اللہ کی مملوک ہیں, اللہ کی مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں, فالوور ہیں اور محض قیاس سرائیاں کرتے ہیں. اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ, پاک ہے اللہ, وہ تو بے نیاز ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے, اسی کی مملوک ہے, اسی کے تابع فرمان ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں ہی نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب پھر سے وہ جو ہیں وہ انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا قصہ ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے. حضرت نوح, ان کو نوح کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی بھی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تو تم سے کسی اجر کا طلبگار ہی نہیں ہوں, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر اللہ ہی کے ذمہ ہے. انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس میں کوئی اور لوگ انوالو ہوں کوئی نہ انوالو ہوں, کبھی کسی سے تعریف اور شکریہ کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. ہمیشہ سوچنا چاہیے میرا اجر اللہ کے پاس ہے, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. اور جب ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کبھی کسی نے ہم نے کسی کے لیے اتنا کیا اور ہماری نیت, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نیت ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اگلا بندہ شکریہ نہیں کرتا اور ہمیں برا لگ جاتا ہے, اس وقت صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس کے لیے کیا, کس کے لیے کیا, ہم نے صاف پتہ چل جاتا ہے. ذرا اللہ کے لیے نہیں کیا, انسانوں کے لیے کیا. اب یہ جو جی میں تو اللہ کی خاطر اس سے اتنا عرصہ اچھا سلوک کرتی رہی, اس نے اچھا نہیں کیا, پلیز omit دیٹ, اللہ کی خاطر, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وہ اب اچھا نہیں کر رہی تو میں نہ کروں آگے سے اچھا. جو اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی آخری دم تک اچھا کرتے ہیں. اگر آپ کو شکریہ نہیں ملا آگے سے, یا آپ کو تعریف نہیں ملی آگے سے, آپ کو کوئی دنیا کا ریوارڈ نہیں ملا اور آپ وہ کام روک دیتے ہیں کرنا, تو سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. اور وہی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے, یقین کریں. اور کہ وہ کام جس کی اپریسیشن اور تھینک یو آپ کو دنیا میں نہیں ملا نا, اس کا ذمہ اللہ کا اجر آخرت میں لازم ہو جاتا ہے. اور جس کا تھینک یو آپ کو دنیا میں مل جاتا ہے نا, چاہے آپ نے اللہ کے لیے بھی کیا ہو لیکن دنیا میں مل گیا اور تعریف بھی ہو گئی نا, اس کا اجر ملے یا نہ ملے آخرت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی. وہ لازم نہیں رہتا, واقعی لازم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں دنیا میں اس کا اجر دے دیا تھا. اور ہم کیا چاہتے ہیں, سارا تھینک یو ہمیں دنیا میں ہی مل جائے, سارا اجر, ساری تعریف, سب ریوارڈ سب دنیا میں ہی مل جائے. اور کیسے ہم بیوقوف لوگ ہیں. تو جس چیز کا اجر آپ کو نہیں مل رہا دنیا میں اور آپ نے واقعی اللہ کے لیے کیا ہے تو سوچ لیں یقیناً اس کا اجر آپ کو آخرت میں مل جائے گا. ایکسپیکٹ نہ کریں, آپ ایکسپیکٹ کریں گے تو خود کو بھی ہرٹ کریں گے. بالکل ایگزیکٹلی, تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیں بس. بالکل ریئیکشن نہ دیں. ایکسپیکٹ کیا نہیں ملا پھر بھی ہم راضی ہیں, کوئی بات نہیں, تب یقین کریں کہ آخرت میں ضرور ملے گا. لیکن اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں نا, سو مچ سو کہ میری ٹیچر یہ کہتی ہوتی ہیں کہ ایون جب آپ کہ کوئی آپ کو آگے کہتا ہے نا کہ جی آپ نے میرے لیے کام کیا اور یہ کیا وہ کیا, تو آپ اسے یہ تک بھی نہ کہیں کہ بس آپ میرے لیے دعا کر دیں. اس سے بھی آپ نے اس سے اپنا اجر تو مانگ لیا نا. سمجھ آئی؟ سو مچ سو کہیں بچی جزاک اللہ خیر, الحمدللہ, اللہ کا حکم تھا, ہو گیا. یہ وہ جب ہم کہہ دیتے نا کہ آپ اچھا جی آپ وہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تھینک یو سو مچ, تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا میرے لیے دعا کر دیں, تو آپ نے تو اجر مانگ لیا نا. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں.
حرج کوئی بھی نہیں ہے اس میں, اور یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا اعلیٰ مقام ہے کہ کسی سے دعا کا بھی پھر نہ کہیں. ویسے عام طور پہ آپ کہہ لیں, لیکن جس کے لیے آپ نے کچھ نیکی کی ہے, کوئی کام کیا ہے نا, اس سے نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں. سمجھ آئی؟ کیونکہ پھر دعا میں آپ نے تھینک یو مانگ لیا نا اس سے. شکریہ کی امید ہی نہ کسی سے رکھیں, نہ اس کا. اور یہ بڑی ٹریننگ اس کے لیے چاہیے. یہ نہیں کہ آج میں نے کہہ دیا ہاں میں تو اب لوگوں سے تھینک یو بھی نہیں مانگوں گی. آپ یقین کریں اس کے لیے ٹریننگ چاہیے. اپنے دماغ کو نا بار بار انسان کو بتانا پڑتا ہے اللہ تو تیرے لیے تھا, کوئی بات نہیں, کسی نے نہیں کیا تھینک یو تو کوئی بات. لیکن الحمدللہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا وہاں لوگوں کی جنرل عادت ہے تھینک یو کرنے کی, تو کم ہی ہوتا ہے کوئی تھینک یو نہ کریں. لیکن فیملیز میں ایسا ہوتا ہے, فیملی والے تھینک یو نہیں کرتے, نہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ ان کے لیے کتنے بھی کوشش کریں نا, وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بچے نہیں تھینک یو کرتے, شوہر نہیں تھینک یو کرتے, سسرال والے, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, دے ٹیک فار گرانٹیڈ. اور وہ اجر انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کو مسلسل نیکی کرتے ہیں اور اللہ پر چھوڑتے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر آخرت میں دے گا, بڑھا چڑھا کے دے گا. کسی نے ہاتھ یہاں پہ کھڑا کیا تھا, somebody raised their hand. میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھی تو بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ اگر آپ دنیا میں یا قرآن میں آئے نا کہ آپ اگر دنیا والوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کا کیسے کریں. بالکل, یہ دوسری طرف والوں کا ہے نا, یعنی آپ ضرور تھینک یو کریں. ابھی کل ہی ہم نے یہ حدیث کیا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب مہاجر اور آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا سارا اجر وہ لے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اجر تب تک محفوظ ہے جب تک تم ان کو تھینک یو کرتے رہو گے, ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعا کرتے رہو گے. میں وہ بات کر رہی ہوں, دیکھیں میرا تو فرض ہے تھینک یو کرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا ہم تو شکریہ کریں, دوسرے سے شکریہ کی امید نہ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ میں بھی کیونکہ اس کا اجر نہ ضائع ہو جائے تو میں شکریہ ہی نہ کروں. You don't do it. You say thank you. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. نہیں, آپ اسے آپ دل سے دعا دیں کہ اللہ اس کو آخرت میں بھی اجر دے. بالکل انشاءاللہ انسان کا شکر گزار نہیں, اللہ کا شکر گزار نہیں. بالکل ہم تو شکر ادا کریں گے ہی, لیکن ہم اس کو ایکسپیکٹ نہ کریں دوسروں سے. That is the thing. تو میرا اجر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہو کہ میرا اجر اللہ کے پاس. یقین کریں یہ بڑے حوصلے والوں کا کام ہے کہ کسی کے لیے کچھ کرے اور شکریہ کی امید بھی نہ رکھے. But once, I think so we all probably maybe have experienced, but once or twice, we have done something just for the sake of Allah, and I think so that goes to an excellence bar pe chala jata hai wo. Alhamdulillah. When you don't expect ke you do something back, or I want a thank you from you, and you just your heart, your intention is just for the sake of Allah, it goes to another level there. Alhamdulillah. Right? Alhamdulillah. بالکل. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, اور مجھے حکم دیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر ہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہی ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا, اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا, اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے, یعنی موسیٰ اور ہارون کی. تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچل پھینکے, یعنی اپنے جو ان کے پاس رسیاں تھیں وہ پھینکے, تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے, اللہ ابھی سے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا, اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو کہ موسیٰ اور اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں نے پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے خود اپنی قوم کے سربراہ آور وہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون کو ان کے عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا, اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا, اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو, اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو, اور نماز قائم کرو, اور اہل ایمان کو بشارت دے دو.
موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کو ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کچھ نہیں، خداوند حقیقی اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں نے بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایوری بڈی نوز، اس کو اتنی دفعہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو فرعون کی جو ممی ہے وہ اب دے ہیو اٹ ہیز بین ڈسکورڈ، اور وہ موجود ہے، اور وہ ایگزیکٹلی اسی ٹائم پیریڈ کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت قوم کو لے کر سمندر سے نکلے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں جوز کی بہت بڑی ریسرچ ہے، بیکاز دے ہیو ایکچولی پرووڈ دس کہ یہ وہی والی فرعون کی ممی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یعنی limited knowledge is the یعنی main reason of all the differences of all the sects that actually come into being. limited knowledge، جب تھوڑا انسان کے پاس علم آ جاتا ہے نا تو وہ فتنوں اور وہ فرقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں تھوڑے علم سے بچنا چاہیے، تھوڑے علم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ علم، اسی لیے تو دعا ہے نا اللہم انی اسألک علما نافعا، ورنہ یہ علم ہی ہے۔ آپ دیکھیں علم آنے کے بعد انسان جو ہے نا وہ فرقوں میں بچ جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس علم آ گیا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کو فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لے۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ ایسی کوئی ہے بستی؟ ہے کوئی؟ کون سی؟ یونس علیہ السلام کی بستی، بالکل صحیح ہے، وہ آگے ہی لکھا ہوا تھا ویسے اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ذرا۔ ایک بستی ایسی بھی تھی کہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی تھی اور ان کو ان کا ایمان لانا نفع دے گیا تھا کیونکہ ان کا نبی ان کو چھوڑ کر پہلے سے چلا گیا تھا، یہ ریزن تھی۔ تو کوئی ایک مثال ایک بستی کی ہے جو عذاب دے کر ایمان لائی اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ قوم جب ایمان لائی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئیں، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر تو دیکھو۔ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو ان لوگوں کے لیے بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی میں نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباکن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف ذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ سورہ یونس کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، یعنی دونوں آگے سورہ ہود ہے اسی زمانے کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا جو مضمون ہے موضوع مضمون وہی ہے جو سورہ یونس کا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم رب کو اللہ کی طرف، تم سب کو اللہ کے طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ کے چھپے کو بھی اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ جانتا ہو، وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کو سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر کس مصیبت کے بعد جو اس کے پاس آئی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، یعنی میرے سارے غم دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر تنگ دل ہو جاؤ کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہوگے۔ آگے ہر چیز کا حوالہ دار تو صرف اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ بات خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو بھی تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو، بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھتے ہو کہ وہ سچے ہیں۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہیں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہی دے دیں گے، اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل تھا۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے سے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی بھی ہوئی ہو اور موجود بھی ہو، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن سکتے ہیں اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہ گئے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟
اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے ہی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے یعنی رذیل لوگ تھے یعنی کمتر درجے کے لوگ تھے, بے سوچے سمجھے وہ تمہاری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں لوگوں کی جو ججمنٹ ہے, لوگوں کا سکیل کامیابی کا کیا ہے, کامیابی کا کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جو دین پہ بلانے والے وہ کیسے ہونے چاہیے. یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو دین سے دور ہوتے ہیں اور آپ جب ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں نا تو آپ کو جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے دین پہ آگے بڑا کچھ کھٹ لی ہے, ذرا مجھے بتائیں تو صحیح نا آپ کو کیا مل گیا, آپ کے کون سے کوئی جی بڑے نیک بنے پھرتے ہیں. آپ کے حالات دیکھیں, اپنے حالات دیکھیں. آپ اگر آپ کے اندر کوئی بھی کمی کمزوری ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. آپ کے گھروں میں کوئی کمی کمزوری ہے, آپ کے کوئی رشتہ دار یعنی اگر آپ کی اللہ نہ کرے آپ کے اپنے میاں سے یا بچے آپ کے کوئی نافرمان ہے تو وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں سبحان اللہ کہ جی اگر کوئی دین پہ آتا ہے نا تو اس کے اوپر تو شاید آسمان کے خزانے برسنے چاہیے, ان کو تو بڑے کوئی دولت مند ہو جانا چاہیے, ان کی تو دنیا میں ہر چیز تکلیفیں دور ہو کے وہ تو بڑے سیٹ ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہوتا, اللہ کا اسکیل بالکل ڈفرینٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ ان کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں بہت خوشیوں سے بھری ہوئی تھی. کتنی کو خوشیاں تھیں. ان کے ساری اولاد ان کی زندگی میں وفات پا گئی سوائے ایک بیٹی کے, وہ بھی 6 مہینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ آپ اگر کوئی یہ ججمنٹ ہے نا لوگوں کی, جی اگر آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو آپ پہ کیوں تکلیفیں آ رہی ہیں. آنیسٹلی کسی کو ذرا سی بات کو بتانے لگو تو لوگ آپ کو فوراً جج کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت علی اللہ کے کم پیارے تھے, اتنا کھانے کا برا حال تھا کہ کئی دن فاقہ ہوتا تھا گھر میں, جس کا بھی آپ نام لے کے دیکھ لیں. اور پھر صرف یہی نہیں, مطلب پیسہ دولت ہی نہیں, کیا ان کی ساری تکلیفیں, ان کی ساری مشکلیں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں تھے, اللہ کے نبی نہیں تھے, کتنے سال بیمار رہے, اتنے بیمار تھے آپ کو معلوم ہے کہ جسم میں ان کے یعنی زخم پڑے ہوئے تھے, کیا کیا نہیں تھا جو ان کے ساتھ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں تھے کہ انہیں کنویں میں پھینک دی گیا اور پھر زندان میں 10 سال پڑے رہے, کیا کیا نہیں ان کے ساتھ ہوا. تو یہ کیا ججمنٹ ہے. دنیا کا سکیل اور اللہ کا سکیل از ویری ویری ڈفرینٹ, ویری ڈفرینٹ. آپ لوگوں کا صرف عمل دیکھیں کہ ان کا پرسنل عمل کیا ہے. جسے کہتے ہیں کہ آپ اس میسج کو دیکھیں جو کوئی آپ کو کوئی میسج دے رہا ہو. ڈونٹ لک ایٹ دا میسنجر. اگر میسج اچھا ہے تو جسٹ ٹیک اٹ. اپنی ججمنٹ کو اپنے پاس لوگوں کو رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا, ہم تو تمہیں کوئی ایسی چیز یعنی ہم کیسے تمہیں مان لیں کہ تمہارے ساتھ تو سارے وہ غریب غربا ہیں اور چھوٹے فقیر لوگ ہیں, تو تم کوئی ایسی کوئی بڑی چیز تو ہو نہیں, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہیں آتی, تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ ہم تمہیں منا لیں. تم ماننا ہی نہ چاہو تو ہم زبردستی اس کو کیسے تمہارے سر پر چپکا دیں. اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. پھر دیکھیں وہی آیت آئی ان اجری الا علی اللہ. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ پلیز اس کو ڈونٹ گیٹ اٹ رانگ کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے, ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. ہمارا تو ہر دوسرا لفظ ہی لوگوں کا تھینک یو جزاک اللہ خیر, اور تھینک یو کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تھینک یو از اے وے آف ایکسپریسنگ یور گریٹیٹیوڈ, لیکن ہاں اس سے افضل ہے جزاک اللہ خیر. اور جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ اس کا آپ کو اللہ اجر دے, اس کی جزا دے. اور جزا جو ہوتی ہے نا وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کمپلیٹ کرنا چاہیے سینٹینس جزاک اللہ خیرہ. لیکن ویسے اگر نہ بھی کرے اور آپ کی نیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اچھی جزا کی ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے, لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جزاکم اللہ خیرہ یا جزاک اللہ خیرہ. لیکن آپ تھینک یو بھی کر سکتے ہیں, آپ شکریہ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ مہربانی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ دعائیں بھی دے سکتے ہیں. اور یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم لوگوں کو تھینک یو کہتے رہیں الحمدللہ. لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں, اپنا کام جاری رکھیں, لوگوں سے تعریف نہ ایکسپیکٹ کریں, لوگوں سے اجر, لوگوں سے صلہ, لوگوں سے شکریہ ایکسپیکٹ نہ کریں. جی بہن. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دوسروں سے ایکسپیکٹ نہ کریں, صبر کا مظاہرہ کریں. ایگزیکٹلی. تو صبر اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے, تو اس سے یعنی کہ ہمارا لیول دوسرا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اپنا کام نہ روکیں, اپنی اچھائی اپنی نیکی نہ روکیں کہ اس نے تو تھینک یو ہی نہیں کیا تو اب میں نہیں کروں گی. تو اس کا مطلب کہ آپ تو تھینک یو کے لیے کر رہی تھی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا ان اجری
الا علی اللہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر ہے میرا اجر، تو پھر وہ کام نہ روکیں آپ انشاءاللہ تعالی العظیم۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور یعنی اگر یہ غریب لوگ ہی میرے پاس آئے ہیں تو اب میں کیا ان کو چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ میں دیکھوں کہ امیر لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہ غریب لوگ آپ کے پاس ہیں تو ہم کیوں آپ کے پاس آئیں؟ بلال رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا اللہ کی نظر میں، اور دنیا میں کیا مقام تھا ان کا؟ بلال رضی اللہ عنہ کا ہم کون ہیں؟ who are we to judge؟ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے، اگر تم سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا ہی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن گھڑ کے لے آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے تم بری و ذمہ نہیں ہو، میں بری و ذمہ ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی تھی اور تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کی ڈیٹیل ہے۔ ایک کشتی بنانی شروع کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پہ عذاب آ رہا ہے، یعنی جب ہر قوم کی ایک ہدایت کا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اسی طرح ہر انسان کی ہدایت دینے کی بھی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے۔ جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا تو ان پہ لازماً عذاب آتا ہے اور پھر انہیں سزا دی جاتی ہے، اور جب وہ سزا کا وقت آ جاتا ہے تو ان کے نبی کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ایک ٹکڑا ساتھ جوڑا ہے نا کہ اب ان کے جو ظالم لوگ ہیں ان کی مجھ سے سفارش نہ کرنا، اس کی ایک ریزن ہے، بھلا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی سفارش کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو اب وہ چاہے تمہارے کچھ بھی لگتے ہوں، عذاب جب آئے گا تو سب پہ آئے گا۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اب یعنی کوئی بارش نہیں تھی، کوئی وہاں پہ سمندر نہیں تھا، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں لوگ ان کا کتنا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹلے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ اب تنور ابل پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جگہ کا نام تھا کہ جہاں سے پانی زمین سے نکل آیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جہاں وہ روٹیاں پکایا کرتے تھے، تو پہلا سائن یہ تھا کہ وہ تندور تھا، ان کا جو مین سمجھنے کمیونٹی تندور ہوگا، اس کے اندر یعنی آگ جل رہی تھی، اس میں سے پانی نکل آیا۔ وٹ ایور واز دا کیس، اس میں کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی، لیکن یہی پتا تھا کہ زمین میں سے پانی، یعنی اوپر سے بھی بارش بھی ہونا شروع ہوئی اور زمین میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی رکھ لو، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی نشانی پہلے ہی تمہیں دی جا چکی ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو مت اپنے ساتھ رکھنا، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھے، کہتے ہیں کہ تقریباً 80 لوگ تھے، 80 لوگ تھے جو کہ بچے تھے۔ سوچیں ذرا پوری قوم، اور کتنے سال، 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ ایمان لائے۔ سبحان اللہ، اٹس جسٹ امیزنگ، کتنا دل دکھتا ہے۔ تو 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم لوگ تھے تو جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا انہوں نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ہر دفعہ اپنی سواری میں سوار ہونے سے پہلے انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہر ایک اچھا کام کرنے سے پہلے انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کھانا پکاتے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور جو بھی کوئی کام آپ کریں اللہ کا نام برکت والا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کاموں میں اچھے نتیجے تو اسے بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ ہمارا ہوتا کیا ہے کہ بسم اللہ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور کھانا اچھا نہیں بنا یا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہوتے۔ جو طریقے سکھائے گئے ہیں ہمیں ان طریقوں پہ چلنا چاہیے۔
ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کشتی ان لوگوں کے لیے چل رہی تھی جو اور ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی, یعنی جو پانی میں سمندر میں جو اتنا طوفان آ رہا تھا کہ جو ایک موج تھی آپ سوچیں وہ پہاڑ کی طرح اٹھتی تھی, اور ایک کشتی بیچاری کتنی کو چل سکتی تھی. ابھی بھی جو لوگ تھے وہ حیران ہو رہے تھے کہ کشتی میں کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے, وہ ابھی بھی مذاق اڑا رہے تھے. ایک یعنی پہاڑ کی طرح کی موجیں تھیں, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا, نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. یعنی اس نے کہا یہ کشتی مجھے کیا بچائے گی, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعنی ایمان کی نظر سے دیکھیں نا تو آپ کو ایک کشتی بھی آپ کو بچانے والی لگتی, ایک تنکا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک ڈوبنے والے کا سہارا بن جاتا ہے کبھی کبھی. یہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا, تنکے پہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, یہ بالکل وہی کٹ دا روپ والی بات ہے نا. آپ ایک روپ سے لٹک رہے ہیں زمین پہ الٹے, آپ کو پتا ہے اسی روپ نے مجھے بچانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے روپ کو کاٹ دو, تو جب جس کو اللہ پہ ایمان ہو جائے اس کے لیے کیا ہے روپ ہو یا نہ ہو. اللہ تو انسان کو, آپ سوچیں ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے بڑا کیا معجزہ ہوگا کہ یعنی آپ سوچیں کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی, جب اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اس کا باکس ہے یہ فرعون کے ہی محل میں چلا گیا, تو اس نے تو کہا ہوگا کہ یہ تو اپنے مقتل میں خود چلا گیا, یہ تو لائنز ڈین کے منہ میں چلا گیا, اب تو میرے بھائی کو کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن اللہ نے کیا کیا, فرعون کے گھر میں رکھ کے موسیٰ کو پال دیا. اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اللہ پہ کوئی بھروسہ کر کے تو دیکھیں. آپ سوچیں تو صحیح, جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے سمندر کے آگے کھڑی ہوگی, پیچھے فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا, لوگوں نے تو کہا ہوگا کہ بس اب تو گئے, آگے سمندر میں کیسے جائیں گے ہم, آگے کوئی رستہ ہے ہی نہیں. اور موسیٰ نے کیا کہا, میرا رب ہے جو مجھے سیدھی راہ دکھائے گا. ایسا ایمان ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو تو آپ کو پرواہ ہی نہ ہو, آپ کو پرواہ ہی نہ ہو. جب اللہ کے اوپر سب کچھ ڈال دیا ہے تو پھر اللہ ہی ہے جو بچائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یہ آپ کی کشتی کیا مجھے بچائے گی. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے, اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اچھا جی, اب جب طوفان ٹل گیا, حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ چکا دیا گیا تھا. کشتی جودی پر ٹک گئی تھی, یہ پہاڑی تھی بہت بڑی, اور اس کے پاس جا کے یہ ٹک گئی تھی, اور کہہ دیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. نوح نے اپنے رب کو پکارا, اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا, اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو, میری آل کو بچائے گا. تیرا وعدہ تو سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے. اب جواب میں ارشاد ہوا, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا, وہ تو ایک بڑا بگڑا ہوا کام تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی آل جو ہوتی ہے وہ ان کی امت ہوتی ہے, ان کو ماننے والے ہوتے ہیں, ان کے گھر والے نہیں ہوتے صرف. اور گھر والوں میں سے بھی جو نبی پر ایمان نہیں لاتا وہ ان کی آل میں نہیں آتا. اس سے اب یہ ورڈز آپ خود پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, وہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں تھا. یعنی اہل اور آل جو ہوتی ہے وہ نبی کو ماننے والوں کی ہوتی ہے. تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو ہم کس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں بیسکلی, اور احسان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا, لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا. نوح نے فوراً عرض کیا, اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ میں تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. دیکھیں فوراً انہوں نے ریٹریو کر لیا, فوراً ریٹریو کیا. یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو آپ نے, میرا بیٹا مر گیا ان لوگوں کے ساتھ. ہی ڈڈنٹ سے اینی سچ تھنگ. حکم ہوا اے نوح اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ان کو جانتی تھی. پس صبر کرو, انجام کار متقیوں کے حق میں ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے, تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھا ہے. اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی وہی بات ہر نبی اور ہر دین کا کام کرنے والا اور ہر اللہ کے راستے میں بلانے والا, اور دنیا میں بھی جو کام آپ اللہ کے لیے کریں آپ کے ورڈز یہی ہونے چاہیے, ان اجریہ الا علی اللہ الذی فطرنی, یعنی الا علی اللہ, میرا اجر صرف اللہ کے اوپر ہے. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میرے قوم کے لوگوں, اپنے رب سے معافی چاہو,
پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیر رکھو۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، یعنی تیرے پہ کوئی یعنی ایسی کوئی قرض ہو گیا تیرے اوپر۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلانے والا ہے۔ اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اچھا جی، انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ایک سورہ توبہ میں کہانی رہ گئی ہے کعب بن مالک کی، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوت دوں گی اپنی بہت ہی پیاری فرینڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جناب، کعب بن مالک کی سٹوری پرسنلی مجھے خود بہت افیکٹ کرتی ہے، مجھے خود بہت پسند ہے، اور اس میں بہت 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 سارے لیسنز ہیں، لیکن ناٹ اونلی دیٹ، آئی تھنک اس میں ہمارے لیے سملیرٹیز بہت ملتی ہیں ہم کو۔ تو آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو تفہیم میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اور ان کی اپنی نریشن ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو سمرائز اٹ رائٹ ناؤ۔ کعب بن مالک جو تھے وہ ہی واز ون آف دا 3 جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، جن کا ذکر ہم نے ابھی سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا۔ تو ان کی کہانی یہ کہ ہی واز ہیلدی، ایوری تھنگ واز فائن۔ جب تبوک کا دعوت آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو بھی ہیں سب نکلیں، تو انہوں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کا پورا ارادہ تھا جانے کا، اور انہوں نے بولا کہ میں ابھی تیاری میں لگ کرتا ہوں، اور اس طرح کر کے روز وہ اس طرح اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور وہ بولتے تھے کہ ہاں میں اب کروں گا، میں اب کروں گا، میں اب کروں گا، یہاں تک کہ جب تبوک پہ جانے کا دن تھا وہ آ گیا اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور انہوں نے بولا کہ اچھا آپ سب نکل لیں تو کوئی بات نہیں، میں آئی کیچ اپ، میں ابھی بھی تیاری کر کے میں پہنچ جاؤں گا۔ اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور یہاں تک کہ وقت گزر گیا، اور پھر ان کو افسوس ہونے لگا کہ اب میں جا کے پورے قافلے کو جوائن بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ مدینہ میں تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ صرف وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں جو کہ یا تو منافق تھے، یا تو وہ بیمار تھے، یا تو ان کے پاس کوئی اس طرح کا شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے کہ وہ نہیں جا سکے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اور اسی طرح وقت گزرتا رہا، وہ اپنے ہی اندر ان کو گلٹ محسوس ہوتا رہا کہ انہوں نے کیا کیا، ہی ہیڈ این اپرچونٹی اینڈ ہی مسڈ اٹ جسٹ بیکاز ہی واز لیزی۔ تھوڑے عرصے بعد یہ نیوز آ گئی، کیونکہ ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ تبوک کی تو جنگ ہوئی نہیں تھی اور وہ آئی نہیں رومنس، تو جب وہ قافلہ واپس آنے لگا ان کو جیسی نیوز ملی تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ اب وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے۔ تو انہوں نے بڑے لائز اپنی طرف سے جھوٹ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا ایکسکیوزز دوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انہوں نے سب ان کے پاس اپنے عذر جو بھی منافقوں نے اسپیشلی جو سوچ کے رکھے تھے وہ سب ان کے پاس گئے اور جا کے ایک ایک کر کے بتانا شروع کیا۔ اور کعب بن مالک بھی اسی طرح وہیں پہ لائن میں تھے اور سوچ کر رکھا تو انہوں نے کہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لیکن جیسے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے انہوں نے بولا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں چاہوں تو میں اس وقت کوئی بھی اس وقت آپ کو ایکسکیوز پیش کر دوں اور آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آج آپ کو جھوٹ بول بھی دیا اور آپ کو میں ناراض ہونے سے بچا بھی لیا تو اللہ تعالیٰ میری اصلیت ضرور آپ کے سامنے کھول دیں گے، اور اگر میں نے آپ سے سچ کہا اور آپ بے شک اگر مجھ سے ناراض ہو بھی گئے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو بس یہی سوچ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں لیزی تھا، اینڈ دیٹس اٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اس شخص نے ہی سچ بولا اور کسی نے سچ نہیں بولا، اور کعب بن مالک کو بولا کہ جا کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ اور فیصلے کا انتظار کرو۔ جب وہ سائڈ پہ جا کے بیٹھے تو بہت سے سارے لوگوں نے جو منافق بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، انہوں نے بولنا شروع کیا کہ یہ تم نے کیا بیوقوفی کی کہ تم مطلب کچھ بھی بول دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار تھے، وہ مان ہی رہے تھے، تو تم نے کیوں اس قسم کی بیوقوفی کی؟ تو ان کے دل میں آنا شروع ہوا کہ ان کے اپنے نفس نے بھی ان کو اکسانا شروع کیا کہ واقعی میں نے شاید غلط کیا، مجھے ایک ایکسکیوز بنا دینا چاہیے تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ 2 اور لوگ ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے بھی سچ آ کے یہی بولا ہے کہ ان کے پاس کوئی اس قسم کا عذر نہیں تھا، شرعی عذر نہیں تھا، اور وہ صرف اپنی قائلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس سے ان کو بڑی ایک سپورٹ ملی اور انہوں نے بولا کہ میں نے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ صحیح لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان تینوں سے ہر کوئی جو بھی مدینے میں رہنے والے کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے، اور یہ جو حکم تھا وہ نافذ ہو گیا۔
جو باقی دو تھے تو خیر وہ اپنے گھر میں رہ گئے تھے، اور کعب بن مالک یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں گھر میں نہیں بیٹھا، میں بازار بھی جاتا تھا، میں نماز کے لیے بھی جاتا تھا، جماعت میں بھی جاتا تھا، اور میں لوگوں کو سلام بھی کرتا تھا، لیکن کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ جب میں نماز کے لیے جماعت کے لیے جاتا تھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سلام کرتا تھا، لیکن وہ کبھی جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ نماز کے اندر میں بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہتا تھا کہ کیا پتہ ان کی نظر کبھی میری طرف پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی، لیکن سما یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک کی طرف دیکھتے تھے، جیسے ہی وہ سلام پھیرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر پھیر لیتے تھے، اور کعب بن مالک کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ دن گزرے، اور اس میں بے چینی میں وہ اپنے کزن کے پاس، جو کہ ان کے دوست بھی ہوتے تھے، ان کی طرف گئے اور ان کی دیوار پھلانگ کے اور پوچھنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا میرے ایمان میں کوئی کمی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتا؟ وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر وہ خاموش رہے، پھر تیسری دفعہ قسم دے کے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ بازار میں جا رہے تھے تو ان کو خط آیا غسان کی لیڈر کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے لیڈر نے اس طرح تمہیں چھوڑ دیا، اور تم بالکل اس قسم کے نہیں ہو آدمی، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں آ کے جوائن کرو، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ تو تبھی ان کو فوراً یہ آیا کہ یہ لو، اسی کی کمی تھی میرے پاس کہ اب یہ بھی شیطان نے میرے اوپر کیا ہے، تو اسی وقت انہوں نے خط پھاڑ کے اور آگ میں پھینک دیا۔ جب 40 دن گزر گئے تو ایک آدمی آیا پیغام لے کے کہ حکم آیا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو کعب بن مالک نے بولا کہ طلاق دے دوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دینا، بس الگ کر لو۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو بولا کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کرو کہ کوئی میرے لیے فیصلہ آئے۔ 50 دن جب گزرے تو 50 دن کی صبح وہ اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی مایوس تھے، اور اس میں رہتے تھے۔ تو ایک آدمی آیا اور اس سے بولا کہ جانا تمہاری توبہ جو ہے قبول ہو گئی ہے، اور وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد لوگ پے در پے آئے اور ان کو مبارکباد دی، اور وہ بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش تھے ان کو دیکھ کے، اور ان کو گلے سے لگایا۔ تو کعب بن مالک نے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو میرے یہ توبہ قبول ہوئی، یہ فیصلہ ہے کس کی طرف سے؟ یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، یہ میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ آیتیں ان کو پڑھ کے سنائیں۔ تو تب کعب بن مالک تھے، انہوں نے کہا کہ جناب میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نہیں، سب کچھ نہیں دو، کچھ تھوڑا اپنے لیے رکھ لو، باقی دے دو۔ تو کعب بن مالک نے صرف جو خیبر میں ان کے پاس آیا تھا وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، اس کے علاوہ جو بھی ان کا مال تھا سب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس میں راہ میں دے دیا۔ یہ ٹوٹل کہانی ہے جو کہ میں نے آپ کو سمرائز کر کے بتائی ہے۔ اس میں سے جو تھوڑے بہت لیسنز میں نے نکالے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی کمانڈ آتا ہے، ہاؤ ریڈی آر وی ٹو ایکسیپٹ اینڈ فالو اٹ، کیونکہ کبھی کبھار اتنی وہ نازک لمحے ہوتے ہیں کہ اسی وقت عمل کرنا اس پہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم نہ کریں تو یہ ہمارے فیتھ کے اوپر ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہو جاتا ہے، اینڈ وی آر دین پنشڈ فار اٹ ایون گریٹر، کیونکہ اگر تو ہمارا جو عمل ہے وہ منافقوں کی طرح ہی ہوگا تو ہمیں منافق میں پھر فرق کیسا رہا، مطلب ہاؤ ول وی بی ڈسٹنگوشڈ فرام دیم۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس جو بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اور جو بھی ہمیں سننا میں سیرہ میں پتہ چلتے ہیں کہ جو ہمیں کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ لیزینس، وی آر لیزی ان آر ویز، جب چیزیں آتی ہیں، جب کرنے کے کام آتے ہیں تو ہم کتنی ریڈلی ان کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم کتنی جلدی اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں، کتنی جلدی ہم بولتے ہیں سمعنا وطعنا۔ ہم اگر ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ ہمیں کتنی نیکیوں سے پیچھے رکھتی ہے، ہمیں اپنے عمل میں آگے بڑھنے میں یا اپنے درجے آگے بڑھنے میں کتنا ہیمپر کرتی ہے، ہمارے لیے کتنے بڑا یہ بیریئر بنتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو اس کو ہمیں کرب کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں، آپ سوسائٹی دیکھیں اگر مدینہ کی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈسپلن تھا، جب یہ حکم آیا کہ سب بات کرنا چھوڑ دیں تو سب نے بات کرنا چھوڑ دی، پھر چاہے وہ جتنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں، مطلب لیڈر سے لے کے بچے سے بیوی تک، مطلب حکم آ گیا کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ تو بیوی نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کی حکم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، جو آپ کی لیڈر کے حکم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور اتنی سب پرفیکٹ اوبیڈینس میں تھے اس کے۔ اور جیسے یہ حکم آیا کہ جی توبہ قبول کر لی گئی ہے،
تو کوئی گرج نہیں تھا کہ کوئی بھی ملامت کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں کھڑا تھا. ہر کوئی ان کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھا, گلے لگانے کے لیے تیار تھا, ویلکم بیک کرنے کے لیے تیار تھا. سب کے دل میں وہی تکلیف تھی. تو یہ ہمارے اندر کیا ہے, کیا ہم یہ چیز اپنے جو فیلو مسلمز ہیں, کیا از دیٹ واٹ وی فیل؟ اسپیشلی میرے خیال میں ہم عورتوں میں تو بڑی ایک چیز ہوتی ہے نا, یہ کمپٹیشن, ایک جیلسی, کوئی آگے نہ بڑھ جائے, کچھ نہیں ہو جائے. تو یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاؤ مچ ڈو وی فالو دس؟ پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز تھی, شیطان ول اسٹرائک مور ان مومنٹس آف ویکنیس. ہم ایون اف یو ریئلائز اور ناٹ, وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی کیپ اے چیک آن اٹ. کیونکہ جب ہمارے اس قسم کے وین وی آر ان آر لوز, وسوسے شیطان کے ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے. اسی لیے شیطان نے پہلے وسوسہ ڈالا کہ نہیں, جھوٹ کیوں نہیں بول دیا, جھوٹ بول دو. پہلے لیزینس, پھر اس کے بعد جھوٹ, پھر اس کے بعد جو خط آیا. لیکن کعب بن مالک کیپٹ آن ری چیکنگ, اور ہی کیپٹ آن گوئنگ بیک کہ نہیں, میں نے جو کام کیا میں نے کیوں کیا, میں نے اگر سچ بولا ہے تو میں نے کیوں بولا ہے. اور اگلی بات یہی ہے کہ سچ بولنا. کعب بن مالک جھوٹ بول سکتے تھے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کو کتنی دفعہ خیال بھی آیا, لیکن انہوں نے پھر بھی سچ کا ساتھ لیا. کیونکہ اگر سچ بولا تبھی بے شک ان کو پنشمنٹ تو ملی اس وقت, لیکن پھر اس کے بعد ان کی برات بھی آئی, اور ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے, ہمارے سامنے ایک پوری اگزامپل موجود ہے. قرآن میں ان کے لیے پہ آئے تھے, ان کی قبولیت اس طرح ہوئی کہ قرآن میں ان کے لیے آیتیں بھی آئیں. اور پھر سنسیئر ریپینٹنس. جب کعب بن مالک نے غلطی کی, اس کو اکنالج کیا کہ یہ میری غلطی ہے, چاہے جتنی بھی امبیرسنگ سچویشن ان کی کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی ہی ڈڈ ناٹ ٹرن اوے, ہی ایکسیپٹڈ, ہی اکنالجڈ, اینڈ دین ہی ریپینٹڈ. اینڈ ناٹ اونلی ریپینٹڈ, ان کے اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس بات کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی, میں نے پھر وہ دوبارہ کبھی کام نہیں کیا. نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا, نہ میں اس راہ پہ دوبارہ کبھی نہیں گیا. یہ ہوتی ہے سچی توبہ. اور یہ وی شوڈ ریفلیکٹ اپون آر سیلف کہ ہم نے جن باتوں پہ توبہ کی ہے, اور اللہ کرے ہم سب نے اپنے اپنے گناہوں پہ, آئی ایم شیور جب بھی ہم نے ریئلائز کیا ہوگا, اسپیشلی قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے, تو بہت ہی مومنٹس آتے ہیں اپنے کتنے گناہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, آیتیں ایسا لگتا ہے ہمارے اوپر ہی ہیں. اور جب ہمارے دل سے توبہ نکلتی ہے, ہاؤ مچ ڈو وی ہولڈ آن اٹ, مطلب ڈو وی گو بیک. کیونکہ اگر اف یو آر گوئنگ بیک تو ہماری وہ توبہ سچی تھی نہیں ان دا فرسٹ پلیس. وہ جسٹ اٹ واز ان دا مومنٹ ہم نے کہہ دیا تھا, لیکن اٹ واز ناٹ ہارٹ فیلڈ. تو وی شوڈ ریئلی ریوزٹ اینڈ تھنک کہ اگر ہماری توبہ بھی سچی ہے, سنسیئر ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ, بہت ہی اچھا خوبصورت واقعہ ہے. ضرور اس کو تفہیم میں ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیے گا. السلام علیکم.